بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی طویل تاریخ میں 85 برس کے وقفے کے بعد بازنطینی دور کی اہم عمارت اور دنیا کی عظیم تاریخی ورثے میں سے ایک آیا صوفیہ دوبارہ عبادت کی جگہ بن گئی۔ یہ عظیم عمارت ہمیشہ دنیا کے اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کا مظہر رہی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بار آیا صوفیہ کو 360 میں کانسٹنٹائن کے بیٹے کانسٹنٹینیس دوئم نے کھولا۔ 1453 کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح کیا اور بازنطینی چرچ کو چند تبدیلیوں کے بعد مسجد بنا دیا۔ عمارت 900 سال تک چرچ، 500 سال تک مسجد، تھوڑے عرصے کے لیے میوزیم بھی رہی۔ تفصیلات کے مطابق رومن مورخ ٹیسٹس کے مطابق آیا صوفیہ یعنی چرچ آف دا ہولی وزڈم آف کرائسٹ بازنطینی شہر ایکروپولس میں اسی مقام پر قائم کیا گیا تھا جہاں اس سے پہلے بھی 2 گرجا گھر بنائے گئے تھے۔ سن 404 میں فسادات کے دوران اسے نظر آتش کیا گیا۔ اس کے بعد تھیوڈوسیوس دوم نے سن 405 میں اسے دوبارہ تعمیر کیا، لیکن سن 532 میں ہونے والے فسادات میں اسے ایک مرتبہ پھر نظر آتش کر دیا گیا۔ اس جلی ہوئی عمارت کے کچھ باقیات موجودہ مسجد کے باغ میں موجود ہیں۔ فسادات میں جلائے جانے کے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جسٹینین نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور 6 سال سے کم عرصے میں اس کام کو مکمل کیا گیا۔ ایک داستان کے مطابق اس کے دروازے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کے ٹکڑوں سے بنائے گئے۔ سن 1204 میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دعویٰ بولا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا۔ انتہائی اہم تاریخی نوادرات ضائع ہو گئے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزے کا پتھر، وہ نیزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں پیوست ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفن جو اصلی سلیب تھی، اس کے کچھ ٹکڑے، سینٹ ٹامس کی مشتبہ انگلی اور کئی دیگر سن کی ہڈیاں شامل تھیں۔ 22 اپریل سن 1453 کو ترک رہنما سلطان محمد اور اس کی فوج نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ 5000 بازنطینی فوج کو 2 لاکھ عثمانی فوج کا سامنا تھا۔ سلطان محمد یا محمد فاتح نے 53 روز تک شہر پر مسلسل بمباری کی۔ 29 مئی سن 1453 کو بالآخر قسطنطنیہ کی مضبوط اور بلند دیواریں ٹوٹ گئیں۔ قسطنطنیہ کے لیے یہ تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ شہر کا نیا نام استنبول ہو گیا، جو سلطان محمد کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بھی تھا۔ آیا صوفیہ چرچ کی عمارت مسجد بن گئی۔ عمارت میں کسی بنیادی تبدیلی کے بجائے اس کے ہر کونے میں ایک مینار بنا دیا گیا۔ مسیحیت سے منسلک نقش و نگار کو پلاسٹک یا اسلامی تزئین و آرائش سے چھپا دیا گیا۔ سب سے اہم تبدیلی محراب کی تعمیر تھی تاکہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ 20ویں صدی میں سینٹ صوفیہ کی شناخت ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوئی اور وہ ایک میوزیم بن گئی۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔